اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رزق میں برکت کے اسباب کے حوالے سے گزشتہ 2-3 دروس میں ہم سبق سنا رہے ہیں۔ رزق میں برکت کا پہلا سبب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ تھا تقوی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ انسان کو گناہوں سے اجتناب کرنی چاہیے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پردہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ دوسرا سبب جو رزق میں برکت کا تھا وہ تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کہ قرآن پاک اللہ پاک کا وہ روحانی کلام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ یا وہ قرآن پاک پڑھوانے پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ آ کر ہماری دکان میں ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھ جاؤ اور اس کی ہم اجرت دے دیتے ہیں۔ بلا شبہ جائز ہے، لیکن کسی سے پورا قرآن پڑھانے سے بہتر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک پر خود ہی پڑھ لیا جائے، اس کی برکت اللہ پاک زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف نور ہے اور اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تیسرا سبب جو رزق میں برکت کا ہے وہ ہے شکر ادا کرنا۔ ہم لوگ جو آج اس نعمت سے محروم ہیں اور ہمارے رزق میں جو بے برکتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے زبان اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان اور قوت سماعت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ اور قوت بصارت عطا فرمائی ہے، وہ رب جس نے ہم کو پورا وجود عطا فرمایا، چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے، ہضم کرنے کے لیے معدہ عطا فرمایا، وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان صبح و شام دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر انسان کسی اور نعمت کو چھوڑ کر صرف اپنے وجود کو ہی دیکھ لے تو وہ ساری زندگی اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن اس کی اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں جو ارشاد ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو میں نعمتیں کم کر دوں گا، یعنی کہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ان نعمتوں کا کفران کرو گے، کفران نعمت کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، یہ نہیں کہا کم کر دوں گا، فرمایا ان عذابی لشدید، پھر سن لو کہ مجھے ناشکرے بندے بالکل ناپسند ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان عذاب لشدید، ان کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا، یہ انسان کو زوال کا شکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور رحمتیں اس انسان سے چھین لیتا ہے۔ تو انسان جس حال میں بھی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم سکھ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو تم جس حال میں بھی ہو اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو۔ اگر تمہارے پاس سائیکل ہے تو تم یہ نہ کہو کہ فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، میرے پاس سائیکل ہے تو میں تو نیچے رہ گیا۔ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، جو پیدل چل رہا ہے، تو اللہ پاک تم کو دل میں سکون عطا فرمائے گا، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو سکون پاؤ گے، لیکن اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہوگی اور بے سکونی پیدا ہوگی۔ تو تم کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے تم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے
بوستان گلستان سعدی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ یعنی کہ جا رہا تھا، نیک انسان تھا، صالح انسان تھا، تو اس کو سارا زمانہ بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ مسجد جا رہا تھا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، مل رہے تھے، تو اس کے دل اندر میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ میری اتنی تعریف کرتے ہیں، میں جب آتا ہوں تو لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لیکن میری حالت معاشی یہ ہے، غربت اور افلاس کا عالم یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہے، کھانے کو رزق کوئی نہیں ہے، عجیب ہی خدا کے رنگ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرا پیار تو ڈالا، لیکن معاشی طور پر مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوا۔ ابھی یہ خیال زبان پر نہیں آیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرتے، چلتے چلتے جب مسجد کے پاس پہنچے تو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ایک معذور بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، جو اپنے وجود کو گھسیٹ کر اپنے کونیوں کے بل اور یعنی ٹکڑوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر مسجد کے پاس لایا تھا۔ جو ہی آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے وہاں پر مسجد کے باہر ہی اس بندے کو دیکھتے ہی وہاں پر سجدے میں گر گئے اور اپنے اس خیال پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا یا اللہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا، میں اپنے پاؤں پر چل کر تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اور یہ بندہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر حشرات الارض کی طرح تیرے دروازے پر لایا ہے، یا اللہ میں تجھ سے جوتا نہیں مانگتا، بس دعا کر تو میرے پاؤں سلامت رہیں۔ تو انسان کو جس حال میں اللہ رکھے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ تم کو عذاب دے اور تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو۔ یعنی جب انسان اللہ کی نعمتوں پر ایمان لائے اور اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی عذاب میں، تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کو ایک مرض لا علاج لگ گیا اور ساتھ ان کے جسم پر ایک بہت تکلیف دہ بدبودار پھوڑا نکل آیا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس سوال کرنے والے نے کہا حضور آپ کو تو مرض لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کہ آپ کے وجود پر پھوڑا نکل آیا ہے جس کی بدبو سے کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کچھ اس حال میں پوچھے تو ہم کہتے ہیں مر گئے جی، تکلیف میں تو ہمارا برا حال ہے، اور ڈاکٹروں نے تو ویسے لا علاج کیے ہوئے تھا، چرپائی پہ پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ پھوڑا نکل آیا جس نے ویسے ہی لوگوں کو، میرے اہل خانہ کو مجھ سے دور کر دیا ہے کہ بدبو کی وجہ سے کوئی میرے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو اس تکلیف میں؟ کہا اللہ کا اس بات پہ شکر ہے کہ یہ پھوڑا میرے ہاتھ پر نکلا ہے، میری شرمگاہ پر نہیں نکلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھوڑا میرے ہاتھ پہ نکلا ہے، میرے منہ پہ نہیں نکلا، میری زبان پر نہیں نکلا، میرے ظاہر پر جب یہ پھوڑا آیا ہے، میرے باطن پر نہیں آیا۔ کتب میں آتا ہے جب حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اللہ کی ذات کی اس نعمت کا شکر کہ شکر ہے ظاہر پر نکلا ہے، باطن پر نہیں، ہاتھ پر نکلا ہے، شرمگاہ پر پھوڑا نہیں نکلا، اللہ کا جب شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس اذیت سے بچا کر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شکر کی احساس کی نعمت سے اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ تو ہمارے اسلاف کی یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکر کی داستانیں بے شمار ہیں جو ہم کو اس بات کا سبق اور درس دیتی ہیں کہ ہم کو بھی اپنے اندر احساس شکر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے سر کو ایک کپڑے کے ساتھ زور سے باندھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا حضور بیٹا یہ کیا، تم نے سر کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ حضور میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ پوچھا کب سے ہے؟ کہتا ہے کہ آج دوسرا دن ہے، میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 34 سال میری عمر ہے۔ کہا اس سے پہلے جتنا شدید درد جب تم آج محسوس کر رہے ہو، کیا اتنا شدید درد تم کو پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ کہتا ہے یعنی آج پہلی بار مجھے اتنا شدید درد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جس رب نے 34 سال تم کو صحت عطا فرمائی ہے، کیا جیسے آج تم کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم سر پر یہ ناشکری کی پٹی باندھ کر زمانے میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، کیا کبھی 34 سال میں رب کے شکر کی پٹی باندھی ہے تو نے؟ کیا اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن کثیر لوگ
اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. ایک صحت دوسری فراغت. صحت ہے تو قدر کوئی نہیں کرتے ہم, اور آج ہم فری ہیں فارغ ہیں, ہم کو اور کوئی کام نہیں ہے تو ہم اس کو کسی اچھے کام میں نہیں لگاتے. کل جب ہم مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کوئی نیکی کام کرنے کا, بھلائی کا کام کرنے کا, تو پھر ہم کہیں گے کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے, کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم وہ کر لیتے. فرمایا وقت اور صحت ان دو چیزوں کی قدر کرو. اگر آج اللہ نے تم کو صحت دی ہے تو اس صحت کو لاو و لاب میں شیطانی کاموں میں نفسیاتی کاموں میں نہ ضائع کرو. اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اللہ کے احکامات کی تابعداری اور برداری میں لگاؤ. تو یہ آج کی تمہاری جو صحت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی, کل آنے والے دنوں میں تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا سبب بنے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے, کسی نیک کام کرنے کا عادی ہوتا ہے, وہ مسلسل نماز پڑھتا ہے یا مسلسل کوئی نیکی کام کرتا ہے, جب وہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے, بستر پر پڑ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا پیار کرتا ہے. فرمایا آج وہ فجر کا اہتمام کرتا ہے, زور اثر مغرب عشاء کا اہتمام کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ ہے. کل جب نقاہت کمزوری بیماری کی وجہ سے وہ بستر پر پڑ گیا, اللہ اس کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. یہ بندہ کل تک میری عبادت کرتا رہا, آج عبادت کے قابل نہیں رہا, جب تک یہ زندہ ہے اس کی طرف سے تم عبادت کرو. عبادت تم کرو گے ثواب اس کو دیا جائے گا, روزہ تم رکھو گے ثواب اس کو دیا جائے گا, قرآن تم پڑھو گے ثواب اس کو دیا جائے گا. کیوں؟ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ اپنی صحت کے دنوں میں میری عبادت کرتا رہا. آج بیمار ہے تو وہ عبادت نہیں کر پا, آج بیمار ہے, بوڑھا ہے, روزہ نہیں رکھ پا رہا, کوئی بات نہیں, یہ روزہ نہ رکھے, فرشتوں تم روزہ رکھو ثواب اس کو دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کسی نے اللہ کے ولی کے پاس جا کر شکایت لگائی غربت کی, افلاس کی. جیسے کہ کوئی بندے آتے ہیں, مولوی صاحب مہربانی کو دعا کرو جی, غربت و افلاس نے ہمارے تو یعنی کہ چھکے چھڑا دیے, اللہ پاک ہم پر رحم کرے, کوئی اللہ پاک ہمارے لیے تونگری کے مالداری کے کوئی وسائل پیدا فرمائے. کوئی بندہ اللہ کے ولی کے پاس گیا, امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں, جا کر اس نے شکایت کی غربت کی کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو مر گیا ہوں, تو آپ میرے لیے کوئی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے مالدار فرمائے. تو آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ اے برقدار, اگر تم کو 10,000 دینار دیے جائیں اور تم سے آنکھوں کی بینائی لے لی جائے تو کیا تم راضی ہو؟ یعنی تم کہتے ہو میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر تم کو 10,000 دینار دیے جائیں, دینار سونے کا ہوتا ہے, 10,000 دینار دیے جائیں اور تم سے تمہاری آنکھوں کی بینائی لے لی جائے تو کیا راضی ہو؟ کہتے جی میں تو 1,000 دینار کیا لاکھ دینار کے بدلے میں آنکھ کا نور نہیں دیتا, میں نہیں دیتا. میں ٹھیک ہے, اگر 10,000 دینار دے کر تم سے تمہارے کان کی سنوائی لے لی جائے, سننے کی طاقت تم سے لے لی جائے, تم ڈورے ہو جاؤ, کیا راضی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں. آپ نے کہا 10,000 دینار دے کر تم سے زبان کی گویائی لے لی جائے, بولنے کی طاقت تم سے سلب کر لی جائے, لے لی جائے, تم گنگے ہو جاؤ, کیا راضی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں. آپ نے کہا اگر 10,000 دینار دے کر تم سے ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت لے لی جائے, تم یعنی کہ تمہارے ہاتھ شل ہو جائے اور ہاتھ پکڑ نہ سکے, ان میں طاقت نہ ہو پکڑنے کی, 10,000 تم کو دے دی جائے, کیا راضی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں. پھر آپ نے کہا 10,000 دینار دے کر قدموں کے چلنے کی طاقت لے لی جائے, کہتا ہے جی میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں. اس طرح ہم نے کہا کہ اگر میدا ان کام کرنا تم کو چھوڑ دے, اگر 10,000 دینار دے کر تم سے میدے سے وہ طاقت لے لی جائے تو راضی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں, اس بات پہ راضی نہیں ہوں. اس طرح آپ کہتے ہیں کیا تم سے عقل کی نعمت لے لی جائے, تم بے وقوف اور مجنون ہو جاؤ, کیا راضی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں. آپ نے کہا کہ اگر تم سے مثانے میں پیشاب کو جو روکنے کی طاقت ہے اگر وہ لے لی جائے تو تم کو جب پیشاب آئے تو تمہارے وجود سے نکل جائے, تمہارے کپڑوں پر گرتا رہے اور تمہارے بستر پر گرتا رہے, اگر تم کو 10,000 دینار دے کر یہ تم سے طاقت اور نعمت لے لی جائے, کیا راضی ہو؟ کہتا ہے جو نہیں. پھر آپ نے کہا اگر تم سے آنتوں کا جو نظام ہے آندروں کا, اگر یہ تمہارا ڈسٹرب کر دیا جائے 10,000 دینار دے کر, کیا راضی ہو؟ اور کہتا ہے نہیں. یہ 10 چیزیں جب آپ نے گنوائی 10 کر کے 1,00,000 دینار بن گئے. کہا اوے برقدار, تو کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو 1,00,000 دینار کا مالک ہے اور پھر کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے.
کہا کہ اور تیرے پاس کچھ نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی انسان کے لیے صحت کی نعمت ہے۔ اگر تم کو صحت کا احساس ہو نہ ہو تو جا کر ایک بار اسپتال میں جا کر دیکھ، وہاں پر لوگ جو طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، اپنے بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری و تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس علاج کرنے کے لیے وسائل ہیں، لیکن صحت موجود نہیں ہے۔ سونے کی طرح کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن صحت نہیں ہے۔ کہا اگر آج اللہ نے تم کو صحت دی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ شکرانہ بن، اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اللہ پاک تم کو نعمت عطا فرمائے گا۔ اپنی صحت کی قدر کر۔ تو یہ رزق میں برکت کا ایک سبب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے، انسان کو اللہ پاک کا شاکر ہو کر رہنا چاہیے، شکر گزار ہو کر رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اس حال میں رکھا ہوا ہے، میں کئی لوگوں سے بہتر ہوں، یعنی کہ کوئی لوگ تو مجھ سے بہتر ہیں زیادہ، ان کے پاس وسائل اچھے ہیں، اچھی زندگی گزار ہیں، یا اللہ میں ان کی ریس نہیں کرتا، ہاں رشک کرتا ہوں، حسد نہیں کرتا ان سے کہ یا اللہ وہ نعمتیں مجھے مل جائیں، ان سے ان کو کیوں ملی ہیں، ان کو یا اللہ جو تو نعمتیں دی ہیں وہ ان کو نعمتیں عطا فرما، مالک ان جیسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ رشک کرتا ہوں لیکن حسد نہیں کرتا، اور جو مجھ سے نیچے ہیں، جو غریب ہیں، پسماندہ ہیں، جو دو ٹائم کی روٹی کے محتاج ہیں، یا اللہ ان کو دیکھ کر میں اپنی نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب انسان دو چیزوں کو لازم پکڑ لے، ایک شکر اور ایک صبر، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر، ان دو چیزوں کو انسان لازم پکڑ لے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ پردے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور رزق میں اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور جو نعمت اللہ پاک ہم کو ظاہراً باطن عطا فرماتا ہے ان نعمتوں پر اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔